उन्होंने आज जो काम किए हैं इस्लामाबाद से लेके कराची तक 2 दर्जन जगह के ऊपर शर्मनाक और काबिल मुजम्मत है। आज एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट इशू की कि कल रात पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया। बहुत बड़ा झूठ है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी आर्म्ड फोर्सेज आर फुली अलर्ट। किसी किस्म का एडवेंचर इंडिया करेगा तो हम इसका जवाब देंगे। वन ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल इसने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, डींगा के ऊपर आके इट वाज टेकन डाउन। 3 इस तरह के प्रोजेक्टाइल दे इंटेंटली टारगेटेड देयर ओन टेरिटरी एट अमृतसर। एनीथिंग दैट इज कमिंग इट इज बीइंग मॉनिटर्ड, इट इज बीइंग टेकन आउट। ये जो 15 लोकेशंस पे वो जो कह रहे हैं अटैक किया है, इट इज सच ए फैंटास्टिक कुक्ड अप स्टोरी, यू कैन जस्ट लाफ अबाउट। पहल भारत करे, पहलगाम की कोई एविडेंस फराहम ना करे। पाकिस्तान ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन कराओ, उस तरफ भी ना जाए, सिविलियंस के ऊपर हमला करे और उसके बाद विक्टिम भी बने और अग्रेसर भी बने। ये नहीं चलेगा जनाब स्पीकर। इंशाल्लाह ताला इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस जंग को लड़ने के लिए सबसे जरूरी क्या है? बामी इत्तेफाक। ये खाली इन तकरीरों से इत्तेफाक नहीं बनेगा, ये इत्तेफाक बॉर्डर पे नजर आना चाहिए। एक APC बुला लें, एक APC में इमरान खान की शिरकत करा लें, फिर आप देख लें बॉर्डर पे छातियां ज्यादा हो जाएंगी, हिंदुस्तान की गोलियां कम पड़ जाएंगी। So terrible. My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop, and hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I want to see it stop, and if I can do anything to help, I will be there. वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान भारत जो कशीदगी है, बल्कि कशीदगी से ज़्यादा है, अब तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है, वेयर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। आज हमने देखा कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो हैं वो ड्रोन्स भेजे गए। ये जो ड्रोन्स थे रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, अटक, भावलपुर, कराची, इन सब को टारगेट किया गया इन ड्रोन्स की तरफ से और पाकिस्तान ने इनको फिर मार गिराया भी। 25 के जो ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान ने मार गिराए, और जिस पे DGISPR ने ये भी कहा कि लाहौर में ड्रोन गिरने से फ़ौज के 4 एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और सिंध में एक शहरी शहीद हुआ है। तर्जुमान पाक फ़ौज ने यह भी कहा कि भारत 6 और 8 मई के दरमियान जो ये उन्होंने इजरायली ड्रोन्स भेजे हैं, ये सॉफ्ट किल और हार्ड किल हथियार इनको आप कह सकते हैं, बुज़दिलाना हमला भी उन्होंने कहा। इसी ये जो आज सारा दिन कार्रवाई रही है, जो ये ड्रोन्स पाकिस्तान पे जिनसे हमला किया गया है, तो उसी के बाद ख्वाजा आसिफ जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया BBC को और उसमें कहा कि कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश अब बाकी नहीं है, पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो चुका है। अब गुज़िश्ता रोज़ भी जैसे हमने बात की कि बार बार भारत की तरफ से अग्रेशन की जा रही है और पाकिस्तान बार बार मुज़ाहिरा कर रहा है रिस्ट्रेंट का। ये जो ड्रोन्स की तरफ से इस्तेमाल किए गए हैं, ये भी इस्तेमाल इसलिए किए जा रहे हैं बिकॉज़ कहीं ना कहीं भारत इंतज़ार कर रहा है पाकिस्तान की तरफ से जो एक रिएक्शन आएगा। पहले तो उन्होंने हमला किया, हमले के जवाब में पाकिस्तान ने 5 तैयारे जो हैं DGISPR और हुकूमत ने कहा कि गिरा दिए, और उसके बाद हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी तरफ से भी बयानात आए। गुज़िश्ता रोज़ ख़िताब किया कौम से वज़ीर आज़म साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा कि इस जंग को मंतकी अंजाम तक लेकर दम रहेंगे, और उन्होंने भी ज़िक्र किया कि किस तरह दुनिया ने देखा कि दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। वज़ीर आज़म की और भी काबीना के मेंबर्स ने इस पर गुफ्तगू की है। हम ये भी यहाँ कहना ज़रूरी है कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से यू कैन सी अ वेरी कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स, जिसमें वो न सिर्फ बार बार चाहे पार्लियामेंट का ज़िक्र हो या वो प्रेस से गुफ्तगू हो, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी जाके पाकिस्तान का जो केस है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बैनुल-अक़वामी दुनिया है, इत्तेहादी हैं, दोस्त हैं, सबसे रब्ता भी हो रहा है। इस सारे इशू पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, और हमें ज्वाइन किया है एजाज़ अहमद चौधरी साहब ने, साबिक सेक्रेटरी खारजा। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। साजिद हबीब साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ड्रोन्स
آج ہم نے دیکھا خاص طور پہ گزشتہ رات سے صبح ہم کہہ سکتے ہیں یہ حملے ان کے ذریعے کیا بھارت نے. مقصد کیا ہے سر؟ آبویسلی اس پہ بہت سی گفتگو ہو رہی ہے کہ خوف و ہراس پھیلانا ہے یا کوئی اس سے جو وہ بات کر رہے ہیں ان کے ٹی وی چینلز پہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی جو لاہور کے اوپر کوئی ریڈار سسٹم ہے اس کو تباہ کر دیا ان ڈرونز نے. واٹ از دی آبجیکٹو سر؟ شکریہ اور سب کو السلام علیکم. اعجاز چودھری میرے دوست ہیں, ان کو بھی سلام, آپ سب کو سلام. جی بالکل, میری تو صبح آنکھ کھلی جب ایک آواز آئی اور اس کے بعد پتہ چلا کہ ایک ڈرون ہے جس کو مار گرایا گیا ہے اور اب تک تو جو نمبر ہے وہ 25 ہو چکا ہے. تو اس کے دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے پہلگام کا یہ فالس فلیگ انہوں نے کیا ہے تب سے اب تک آئی تھنک آئی ایم ویری ہیپی کہ ہم تقریباً سارے فرنٹس کے اوپر ہم نے, ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ ہے, ہمارا ملٹری فرنٹ ہے, ہمارا سوشل میڈیا فرنٹ ہے, نیریٹو فرنٹ ہے, ہم وی ہیو ڈن ویری ویل. آئی تھنک ہیٹس آف ٹو آل دوز جو اس میں لگے ہوئے ہیں, آپ لوگ ہیں, ہمارے ڈپلومیٹس ہیں, سارے ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے ایک کوشش کی تو اس میں اگین اب کوئی کہے کہ رافیل 2 گرے ہیں, 1 گرا ہے, 3 گرا ہے, لیکن بہرحال دنیا جانتی ہے کہ رافیل کے جو مارکیٹ میں شیئرز ہیں وہ تو گری گئے ہیں. تو آئی تھنک اس کے بعد they have pulled back their جس کو کہتے ہیں نا valuable assets ہے, جو heavy assets ہے, they have pulled them back. اور یہ جو ڈرونز کا ساتھ یہ کر رہے ہیں, دس از دو چیزیں. ایک تو ہمیں ہراسمنٹ پھیلانے کی کوشش کرنا اور جس سے لوگوں کو بڑا کانشیس رہنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے. نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. آئی نو بہت سارے کویشچن آتے ہیں لوگوں کے لیے, میں یہاں کیسے پہنچ گیا, وہاں کیسے پہنچ گیا, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اور دوسری چیز ہے ہمیں پرووک کرنا. They want to provoke us تاکہ ہم کچھ بڑا کریں اور اس کا الزام ہمارے اوپر لگا سکیں. تو میرے خیال میں ابھی تک تو جو ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ بہت کامیاب جا رہی ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ بہت سے سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں, چکوال کیسے پہنچ گیا, پنڈی کیسے پہنچ گیا. تو ان کو چاہیے کہ بہت سی چیزیں جو ٹیکٹکس ہوتی ہیں, جو آپ کے کاؤنٹر ٹیکٹکس ہوتے ہیں, یہ کیوں کیا جا رہا ہے, وہ ٹی وی پہ بتانا ایکسپرٹس کے لیے مناسب نہیں ہوتا. تو ریسٹ ایشورڈ ہم نے ان کے 25 گرائے ہیں اور انشاءاللہ گراتے رہیں گے. اینڈ اگین 2 تھنگس. اب پھر ایک چیز میں ضرور کہوں گا, میں آئی آلویز بلیو کہ جو انہوں نے پہلی دفعہ رات کو کیا جس میں ان کی وہ آلموسٹ 78 ایروپلینز ور آل along نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک فلائی کر رہے تھے, پیکیجز میں تھے, جس کو ہم نے بڑے افیکٹولی کاؤنٹر کیا. دیٹ واز ناٹ پاسبل وداؤٹ دی ٹیکنیکل اسسٹنس آف اسرائیل. آئی ایم ویری شیور اباؤٹ اٹ. اور اب جو جتنے یہ میزائل چھوٹے والے یہ جو ہے بھیج رہے ہیں, دے آر آل اگین میڈ ان اسرائیل, اور دے آر دی ون وہ جو ان کو بیٹھے ان کا گائیڈ کر رہے ہیں اور ان کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ کر رہے ہیں. اور مقصد یہی ہے کہ کسی طرح ہمیں یہ پرووک کر کے ہمیں ٹریپ کر رہے ہیں اور ہراسمنٹ پھیلائیں. آئی ایم شیور دیٹ وی ول ٹیک کیئر آف دیٹ. بالکل صحیح. اعجاز چودھری صاحب, سر آپ نے بات سنی ساجد حبیب صاحب کی بھی. سر آپ کی توجہ میں دلانا چاہتی ہوں, کچھ ذکر ساجد حبیب صاحب نے بھی کیا کہ بہت اچھا ایک پاکستان کی طرف سے رسپانس آ رہا ہے. اور سر آج شاید اگر آپ ٹویٹر فالو کرتے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک سابق وزیر جو سیکرٹری خارجہ رہی ہیں بھارت کی, ان کا بھی آج ایک پیغام آیا ٹویٹر پہ جس پہ انہوں نے کہا کہ پاکستانی اوفیشلز جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ اپنا اپنی جو کہانی ہے وہ بہت افیکٹولی سنا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے تنقید کی بھارتی حکومت کی کہ اتنی خاموشی اور صرف پریس کانفرنسز کرنے سے بات نہیں بنتی. آپ سر اتفاق کریں گے, اور ڈو یو تھنک کہ there's something more that needs to be done on the international front? نہیں بالکل بالکل, بہت زیادہ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے پہلے بہت اچھا کام کیا اور پہلگام پہ ہندوستان کا جھوٹ آشکار کیا کہ پاکستان کے خلاف کوئی ایویڈنس ان کو نہیں ملی, نہ انہوں نے کوئی ایویڈنس دی. اور دوسرا, ہم نے جب ان کا میزل سٹرائکس ہو گئی ہیں تو اب پاکستان نے جب رسپانس کرنا ہے اپنا, تو اس کی کوئی ڈپلومیٹک انوائرمنٹ تو بنانی پڑے گی نا, ورنہ تو لگے گا کہ جیسی آپ نے شاید ان پرووک کر دیا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں ایک امریکن تھنک ٹینک میں بیٹھا ہوا تھا جس میں انڈین جنرلز بھی تھے اور امبیسڈرز بھی تھے. تو وہاں پہ شروع میں انہوں نے ایک شوشہ چھیڑ دیا کہ جی
آپ نے جو اٹیک کیا وہ آپ نے پہلے کیا, یعنی ہمارے ڈرونز نے جا کے وہاں پہ کافی جگہوں پر ملٹری ٹارگٹس کو اٹیک کیا, جس کے بعد پھر ہم نے یہ میزل اسٹرائکس کیے. اب دیکھیں نا ذرا, ایک نیا ٹوسٹ دے دیا اس کو, یعنی کہ ہم نے میزل اسٹرائک آپ کے جو جس کا کوئی ذکر نہیں کہیں کسی قسم کا, کم از کم میں نے تو نہیں سنا, پتہ نہیں آپ نے شاید سنا ہو تو پتہ چل جائے گا. تو یہ نیریٹو سے کھیلنے والی بات ہے. اسی طرح ایک اور امبیسڈر صاحب نے وہاں پہ جا کے بات کی کہ دیکھیں پاکستان, یہ ہسٹوریکل ایویڈنس بہت ہے, ہسٹری. تو میں نے کہا بھائی ہسٹری تو پھر اور بھی بہت ساری چیزوں میں آ جائے گی. کہتے نہیں ہمارے فارن سیکرٹری صاحب کے پاس ہے, لیکن وہ دیں گے وقت پر آنے پہ ایویڈنس دیں گے. تو ان کے پاس اس وقت کمزور ہے ان کا سارا جو بیانیہ ہے. اس طرح تو دنیا یقین نہیں کرتی نا, تبھی تو ایون امریکہ جو ان کا دوست تھا وہ بھی اس کے مطابق نہیں جواب دے رہا, ان پاکستان کے اوپر الزام نہیں لگا رہا. اچھا میں ایک اور بات کہوں, وہیں پہ ایک امریکن تھی خاتون جو 20 سال امریکن گورنمنٹ میں رہی, بڑی سینئر پوزیشنز میں اور تھنک ٹینکس میں بھی. تو وہ پچھلی مرتبہ جب یہی کنورسیشن ہو رہی تھی کرائسس کے بعد, پہلگام کے بعد, تو ان کا رویہ اس وقت یہ تھا کہ جی بڑے کلیئر سائنز ہیں پاکستان نے کیا ہے. تو اس دفعہ میں نے نوٹ کیا کہ انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا, بلکہ اس دفعہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ یہ کرائسس سے یہ بنتا چلا جا رہا ہے, یہ کانفلکٹ میں چلا گیا ہے, اور یہ پلوامہ اور یہ سب سے آگے بڑھ کے یہ کارگل کی پروپورشنز پہ جا رہا ہے. تو آئی کوڈ سی سینس آف کنسرن اینڈ الارم آل اکراس. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اسی وجہ سے ممکن ہوا کہ ہم نے, میں ساجد بھائی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ ہمارا ابھی تک بیانیہ گیا ہے لیکن یہ رکنا نہیں ہے, ہم نے اس کو آگے تک پہنچانا ہے. اس دفعہ ہم ماشاءاللہ بہت زیادہ شور فوٹڈ ہے پاکستان, اور وہ سب کنسرنڈ بھی ہے کہ پاکستان نے آگے کون سا اٹیک کرنا ہے, اور پاکستان کے اٹیک کو ڈسکاؤنٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ نیا شوشہ چھیڑا کہ جی پہلے ہم نے اٹیک کیا 6 تاریخ کو, تو جس کی وجہ سے 6 اور 7 کی رات کو انہوں نے اٹیک کیا. حالانکہ ایسا کوئی سیکوینس کم از کم میری اس میں نظر میں تو نہیں ہے. جی بالکل صحیح. جی ساجد حبیب صاحب, سر یہاں دوسرا جو اب ایک ایشو آ رہا ہے, اسپیشلی جو یہ ڈرونز کا حملہ ہوا ہے, کہ اب بہت سال ہو گئے ہم لوگوں کے پاس ایک یہ ایشورنس تھی کہ اب 2 نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں تو اس کی ایک اپنی ڈیٹرنس ہے, تھوڑی بہت کھٹ پٹ ہوگی, لمیٹڈ وار ہوگی, پر رک جائے گی بیکاز ایسکلیشن کا خطرہ ہوتا ہے. پر سر یہ جو آہستہ آہستہ بھارت کی طرف سے ایسکلیشن ہو رہی ہے, it's sort of staying below the nuclear جس کو کہتے ہیں نا threshold, یہ is this going to be the new normal sir? کیا اب اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر کرنی چاہیے, یا آپ جیسے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ نیا نارمل ہو جائے گا, کہ جنگ بھی ہوگی اس طرح شاید جیوگرافکلی لمیٹڈ بھی نہ ہو, بٹ کیونکہ وہ نیوکلیئر تھریشولڈ سے نیچے رہے گی تو ہمیں برداشت کرنی پڑے گی؟ میرے خیال میں ہر چیز کی فلپ سائڈ ہوتی ہے. تو جو یہ نیوکلیئر میوچل ہمارا ایک ڈیٹرنس ہے, اسی کو تو میرے خیال میں انڈیا پلے کر رہا ہے کہ وہاں تک تو نوبت آنی نہیں ہے. اور کیونکہ دیکھیں اس کی جو میں سب سے بڑی مثال دوں گا, جب انڈیا نے اپنا جو ملٹری اسٹریٹجی تھی جس کو چینج کیا, جب انہوں نے 2004-05 میں انہوں نے اپنا پورا ایک ڈاکٹرن چینج کیا جس میں یہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کی طرف آئے, تو وہ تو بیس ہی اس کی اسی کے اوپر کرتا تھا, کیونکہ اب نیوکلیئر جو ہے ڈیٹرنس وہ تو اسٹیبلش ہو چکا تھا اور ایوری بڈی ایکسپیکٹس کہ وہاں تک نوبت نہیں آئے گی. تو اس میں پھر ان کا یہی طریقہ بنتا ہے جو انہوں نے پہلے کتنی دفعہ کیا, 2019 میں کیا اور اب بھی کر رہے ہیں. اور کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کا میں ہلکا سا آپ کو بتا دوں کہ اس کی بیس ہی یہی ہے, یا ایک لے مین ٹرمز میں یوں کہوں گا کہ پہلے جنگ آہستہ آہستہ ہیٹ اپ ہوتی تھی, جس کو ہم فورسز میں کہتے ہیں فیز 1 ہوتی تھی, فیز 2 میں ڈپلائمنٹس ہو جاتی تھی فورسز کی, اور پھر اس کی ہیٹ اپ ہو کے تو پھر وار شروع ہوتی تھی, جیسے پہلے وارز میں ہوتا رہا 65 میں 71 میں. لیکن کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن جب ان مائی اوپینین یہ انہوں نے چینج ہی اس لیے کیا بیکاز ہیجمنی تو انہوں نے اپنی شو کرنی ہے, پاور تو شو, ان کی ایسپریشن تو ہے گلوبل اور ریجنل پاور بننے کی. تو اس میں سب سے بڑا جو ان کے, دیکھو چائنا کو تو وہ ان کا وہ نیفا شیفا میں جو ہوا تھا اس کے بعد سے جب بھی آکسائی چین میں ہوا, وہ تو ان کو پتہ ہے کہ دے کین ناٹ ٹیک آن چائنا ہیڈ آن. تو ہیجمنی شو کرنے کا ذریعہ ہم ہے. میوچلی ایشورڈ ایک ڈیٹرنس اسٹیبلش ہو گیا,
اس کے اندر یہ پلے کرتے ہوئے ہمارے اوپر اپنی ہیجمنی شو کرنا چاہتے ہیں. کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن میں یہی ہے کہ ایک سٹیج مینج کچھ کر کے فالس فلیگ کر کے اور اس میں predominant جو آپ کی یوٹیلائزیشن ہے that is with the aerial assets that you have available. So it is actually اس کی جو لنچ پن ہے جو اس کی وہ ہے that is the Air Force. And exactly that is what they are doing. 2019 میں یہی کیا, فالس فلیگ کیا, ابھی کیا, فالس فلیگ کر رہے ہیں, تاکہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ پرووک کریں, یا اگر پرووک ان کی جو پرووکیشن جو ان کی سرپرائز تھی وہ تو فیل ہو گئی, پرسوں رات کو فیل ہو گئی. ادروائز جو ان کے پلان میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ آپ کوئکلی اسٹرائک کریں, پاؤنڈ ہیویلی, گو بیک, اتنے میں دنیا چھڑوانے آ جائے گی. بٹ جیسے ایمبیسڈر اعزاز نے کہا کہ اس دفعہ تو امریکہ نے بھی جس سے وہ بڑا ایکسپیکٹ کر رہے تھے, مطلب کسی نے کلیئرلی نہ پہلگام کے اوپر ان کو سپورٹ کیا ہے اس طرح سے کہ یس یو آر رائٹ, اور نہ انہوں نے اس کے بعد سے کیا ہے. تو آئی تھنک دس از دا ریزن وہ جو اب وہ ڈرونز کی طرف اور اس کی طرف آ گئے, اور ان کا مقصد یہی ہے کہ پرووک کریں. پہلا ان کا اسٹیپ ان مائی اوپینین فیل ہو چکا ہے. اگر آپ دیکھیں بالا کوٹ والے میں تھا کہ اسٹرائک کریں اینڈ دین گو بیک, اور اس کے بعد دنیا چھڑوانے کے لیے آ جائے, which they could not achieve this time because پہلی رات کو and that's a fact, more than 70-80 aircraft were flying all along north سے لے کے south تک. But we were awake, we were aware, اور اس کو ہم نے روکا. تو اس کے بعد سے اب یہ پرووک کر رہے ہیں تاکہ ایک تو چھوٹا چھوٹا ہمیں اسٹرائک کریں, پرووک کریں, ہراسمنٹ پھیلائیں, اینڈ دین پرووک کر کے. اب دیکھیں نا, اگر آپ ان کے چینلز کو سنیں, انہوں نے کوئی 15 اپنے ملٹری بیسز کا بتا دیا جہاں پہ ہم نے اسٹرائک کیا ان کو جا کے. پہلے کہتے ہیں اسٹرائک کیا اور پھر بعد میں کہتے ہیں ناکام بنا دیا. سو آئی تھنک دس از دیئر آبجیکٹو کہ آفٹر دا فیلئر آف دا فرسٹ اٹمپٹ ناؤ دے آر لوکنگ فار اندر چانس. اینڈ جیسے ایمبیسڈر اعزاز نے کہا, ہمیں ہر فرنٹ کے اوپر بالکل کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے. وی مسٹ کنٹینیو ٹو پریس آن. اعزاز صاحب, یہ جو ساجد حبیب صاحب نے بھی بات کی کہ پہلے یہی ہوتا تھا کہ انگیجمنٹ ہوتی تھی دونوں طرف سے اور پھر دنیا آ جاتی تھی. ہمارے پاس اب تو ڈاکیومنٹڈ بھی ہے, وہ کتاب میں بھی لکھا پومپیو نے کہ امریکہ انڈیا سے فون آ گیا جب پلوامہ کے واقعے میں ہوئی تھی انگیجمنٹ. پر سر اس دفعہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے دنیا جو ہے وہ فون کر رہی ہے, دنیا جو ہے وہ دونوں طرف سے ہم سے بھی بات کر رہی ہے, بھارت سے بھی بات کر رہی ہے, مگر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے بھارت پہ. اینڈ پارٹلی آف کورس اس کی ایکسپلینیشن بھی جو آتی ہے کہ اب دنیا اتنی تبدیل ہو گئی ہے کہ جو بھی اگریسر ہے, چاہے ہم اسرائیل کی بات کریں, چاہے ہم یوکرین والے واقعے کی بات کریں, کہ آپ روک نہیں سکتے. دا ورلڈ آرڈر ہیز چینج سو مچ کہ کسی کو آپ روک نہیں سکتے. اینڈ انڈیا از آلسو ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دیٹ. جی صحیح کہہ رہی ہیں. امریکہ کی ذمہ داری تو بنتی ہے کیونکہ وہ اتنا ہیویلی انوالوڈ ہے ہمارے ریجن میں. ہندوستان کے ساتھ ان کا آپ نے دیکھا ہے کہ بڑا اسٹرانگ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے چین کے خلاف. تو اب اگر کوئی اس طرح کا کرائسس ہوتا ہے جو بہت ہی بڑا بن جاتا ہے, تو اس میں انڈیا کو بھی اتنا ہی نقصان ہوگا, ہمیں بھی ہوگا. میں یہ نہیں کہتا ہمیں نہیں ہوگا, ہمیں بھی ہوگا, لیکن ہندوستان کو بھی بہت ہوگا. وہ جو امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ ساری چین کی انویسٹمنٹ اب ادھر آ جائے گی, یہ سب کی سب پھر سے اٹھ جائے گی. اور امریکہ کو بھی نقصان ہوگا کیونکہ اس کا جو لارجر آبجیکٹو ہے کہ ہم نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے تھرو انڈیا, اس کو بھی ہرٹ ہوگا. تو آنا تو چاہیے, لیکن آپ کی بات صحیح ہے. میرا بھی مشاہدہ یہ ہے کہ اس طرح کر نہیں رہے. ایک تو ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر عموماً اس میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں, وہ اس طرح ہے نہیں, ان کو ہٹا دیا ہے, اور ان کی کوئی نیشنل سیکورٹی جو کونسل ہے وہ اس طرح کام نہیں کر رہے. دوسرا روبیو ہیں جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے, وہ کر سکتے ہیں, وہ تھوڑا فون بھی کر رہے ہیں, کوئی رابطے میں بھی ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ زیادہ بڑا رول پلے کر سکتے ہیں, وہ سمٹ لیول پہ اگر کانٹیکٹ کریں, لیکن وہ کر نہیں رہے. آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا ذرا دور دور سے ہاں جی ابھی خود ہی مسئلہ حل کر لیں. تو آئی تھنک اس قسم کی سنجیدگی مجھے وہاں پہ نظر نہیں آئی. تو اونا سب رہ گیا ہے, سعودی عربیہ کر رہا ہے, یو اے ای کچھ کوشش کر رہا ہے, ایران کچھ کوشش کر رہا ہے, لیکن جو کلاؤڈ امریکہ کے پاس ہے اس وقت وہ ان کے پاس نہیں. پھر گراؤنڈ سچویشن میں سمجھتا ہوں جو چیز اس کو انڈیا کو ہاتھ روک سکتی ہے وہ پاکستان کا چائنا فیکٹر ہے. اگر چین کے ساتھ اگر آپ کا رابطہ صحیح طریقے سے ہے ہمارا, وہ چین کی مدد سے ہمارے بہت فائدہ بھی ہو سکتا ہے, کم از کم پانیوں کے معاملے میں اور چیزوں میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ چین کے ساتھ ہمیں بہت ہی کلوزلی کانٹیکٹ ہونا چاہیے. ہو رہا ہوگا, میں ڈاؤٹ نہیں کرتا, گورنمنٹ کر رہی ہوگی, لیکن چین کا بھی بہت ایک
डिटेरेंस इफेक्ट ज़्यादा है, यानी टू फ्रंट सिचुएशन बनती है तो इंडिया पे ये खुद बहुत ये पीछे हट जाते हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी बाकी आपकी सही है कि उस तरह नहीं आ रही है जिस तरह आना चाहिए था, तो खतरा बढ़ गया है। अब इसमें मिस कैलकुलेशन हो सकती है। मैं भी इसमें उनकी बातें सुन रहा था, मुझे कुछ थोड़ा सा उधर भी डर खौफ उनका नजर आ रहा था, मुझे समझ आ रही थी उनको भी कि ये मामला किधर जा रहा है। तो मैंने उस पॉइंट भी दिया कि ये चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन तो आपने 10 साल से बंद किए हुए हैं, क्योंकि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रहे तो एक दूसरे की बात चलती रहती है। तो काफी गंभीर सूरत हाल है जी इस वक्त दोनों मुल्कों के लिए, और मैं समझता हूँ कि बल्कि पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल सही। वेरी शॉर्ट ऑन टाइम नाउ, तो अब साजिद हबीब साहब सर, अगर आप कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स 1 मिनट के लिए देना चाहते हो, 1-1.5 मिनट के लिए, और फिर एजाज चौधरी साहब से भी मैं पूछूंगी इफ ही वांट्स टू से समथिंग इन कंक्लूजन। जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि इस वक्त जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं वो अपने फ्रंट पे, गवर्नमेंट आई एम श्योर दे आर डूइंग इट मिलिटरीली, हम भी कर रहे हैं। इंडिया शुड रियलाइज, देखिए वहाँ पे भी सेनर एलिमेंट्स हैं, सेनर वॉइसेस हैं, एम्बेसडर एजाज नोज इट वेरी वेल। हमें उनको टैप करने की ज़रूरत है। हमें अपने भी देखें, एक चूंकि ये नैरेटिव की वॉर पार्ट ऑफ द 6th जनरेशन 5th जनरेशन वॉरफेयर बन चुकी है, वो छोटे लेवल पे सोशल मीडिया चलता रहे, क्योंकि वो आजकल के हिसाब से लोगों के मोरल बूस्टिंग के लिए ठीक होता है। लेकिन सीनियर लेवल के ऊपर, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, सीनियर मीडिया लेवल के ऊपर हमारे जो अच्छे एंकर हैं, वी नीड टू टैप एंड कनेक्ट विद दोज जो सीनियर एलिमेंट वहाँ पे हैं। कि एंड ऑफ द डे, जैसे एम्बेसडर एजाज ने कहा, नुकसान हमारा होगा तो नुकसान उनका भी होगा, वो इकोनॉमिक हो कुछ भी हो। लेकिन दुनिया इसलिए भी शायद आफ्टर सेइंग शेम डोनाल्ड ट्रम्प को, ही इज बिजी इन दिस टेरिफ वॉर, वहाँ पे वो चल रही है। तो आई थिंक द सेनर एलिमेंट शुड प्रिवेल, स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज वी डिडंट स्टार्ट इट। और then end of the day on both sides, and better to sit on the table and resolve the issues. एजाज साहब सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। मैं भी ये कहूँगा जी कि जंग जो है वो बड़ी ख़तरनाक है, और लेकिन इस वक्त हमारी कौम भी चार्ज अप हो गई है, गुस्से में आ गई है, खफा है कि भाई ये क्या बात है, बगैर आप सबूत दिए आप हम पे इतना बड़ा बड़ा अटैक कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारी भी गवर्नमेंट जो है वो अब उसके पास चॉइसेस लिमिटेड होती जा रही है, उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है, और जब वो रिस्पॉन्ड करेंगी तो इंडिया भी आगे से मजीद करेगा। ये बहुत ख़तरनाक हो गया। अभी मुझे ये इसी में कोई बता रहा था, वो इंडियन ही कह रहा था कि जम्मू में भी हमारे भी ड्रोन्स पहुंचे उधर। तो ये टिट फॉर टैट जो है ना, ये बढ़ता चला जाता है। इसलिए कोई एक थर्ड पार्टी बीच में आनी चाहिए जो थोड़ा सा इसको डी एस्केलेट करे, क्योंकि वरना पाकिस्तान ने तो ये कह दिया कि हम अपने दिफा की खातिर आखिरी हद तक जाएंगे, तो वो तो हमें जाना ही जाना है। लेकिन साथ ही साथ हमें जंग को रोकना भी है, तो थर्ड पार्टी का बीच में आना बहुत ज़रूरी है, और हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारा पैगाम थर्ड पार्टीज तक पहुंचता रहे, तमाम मुल्कों तक, ताकि वो भी बीच में अपना किरदार अदा कर सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारी निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले की ऑन द मिलिट्री कोर्ट्स। बहुत अफसोस हुआ है कि आज हमारे सिविलियन कोर्ट्स ने ये फैसला दिया है उन लोगों को जो पुरअमन एहतजाज करने के लिए सड़क पे निकले हुए थे। इससे बड़ी नाइंसाफी, इससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता कि आज आपने मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे एक अहम स्टोरी का। अहम तो है ही सही, ऑब्वियसली इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, सबसे बड़ी कहानी तो जैसे हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात भी उस पर की, वो पाक भारत तनाव है। इट्स द स्टैंड ऑफ बिटवीन द टू कंट्रीज़। हम हालत जंग में हैं, उस पर तो रोज़ बात करेंगे, मगर इसके अलावा भी एक बहुत अहम स्टोरी इसी हफ्ते जो थी हाईलाइट हुई, और उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है, और वो है जो सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से फ़ैसला आया। आईनी बेंच ने सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में जो ट्रायल है उसका फ़ैसला सुनाया, और जो आर्मी एक्ट है उसको अपनी असली हालत पर बहाल कर दिया। वज़ारत दिफ़ा और जो दीगर अपीलें थी उनको मंजूर किया अदालत ने, और उन्होंने जो पिछला फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का 23 अक्टूबर का, उसको कलअदम करार दे दिया। आर्मी एक्ट की जो 2-3 शिकें हैं उनको भी बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने
अपील्स का जो हक़ है उसके ऊपर ज़रूर बात की, और उन्होंने ये मामला जो है हुकूमत को भिजवा दिया और कहा कि 45 दिन में हुकूमत जो है अपील्स का जो हक़ है वो देने के हवाले से कानून साजी कर ले। हाई कोर्ट में भी अपील का हक़ देने के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम की जाए। बहुत अहम ये फ़ैसला था, ख़ास तौर पे जब से 26वीं आइनी तरमीम हुई थी, आइनी बेंच बना था, तो बात हो रही थी कि ये एक बहुत अहम इशू होगा जो इस आइनी बेंच के पास जाएगा, और बहुत अरसे से इसकी जो प्रोसीडिंग्स थी वो भी चल रही थी। बट फ़ैसला क्या आना है इस पे हम कह सकते हैं कि बहुत बहस मुबाहिसा रहा कि ये आइनी बेंच क्या फ़ैसला करेगा, या जो जजेस के रिमार्क्स थे उनमें किस किस्म की उनकी जो एक अब हम कह सकते हैं कि ऐसी रिवायत है जो है पाकिस्तान में कि जब भी कोई अहम फ़ैसला आता है तो बहस हम करते रहते हैं कि जो जजेस के रिमार्क्स हैं उनसे क्या कोई अंदाज़ा लग सकता है कि वो कैसे सोच रहे हैं इस केस के बारे में, और जो जजमेंट है वो क्या आ सकती है। तो ये अब बहुत अहम जो एक फ़ैसला है ये आ गया है। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब, माहिर कानून हैं, और हमें ज्वाइन किया हाफिज़ एहसान अहमद साहब ने, ये भी माहिर कानून है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। हाफिज़ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, जैसे मैंने कहा कि बहुत अरसे से ये केस जो था इस पे बहस चल रही थी, क्योंकि इससे पहले एक बेंच ने इनफैक्ट स्ट्राइक डाउन कर दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में। So this appeal that was being heard was even more important. But आपके लिए सर कितना सरप्राइजिंग रहा जो ये फ़ैसला आया, और आपके ख़्याल में सही फ़ैसला है कोर्ट का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। एक तो ये है आरफा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरा ख़्याल है कि इस केस की सबसे लॉन्गेस्ट हेयरिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई है। तकरीबन 60 से ज़्यादा हेयरिंग्स जो हैं इसकी आई हैं, और अगर उससे पहले आप शामिल कर लें जो जब आर्टिकल 184 के नीचे उसे चैलेंज किया गया था तो उस वक्त भी कई हेयरिंग्स आई। फिर उसके बाद जब फैसला आया 23 अक्टूबर के बाद, जब सस्पेंशन पे आया, फिर हेयरिंग्स आई, और फिर जो 7 मेंबर्स बेंच का एक 60 के करीब जो है वो हेयरिंग है, और 1 साल से ज़्यादा जो केस है वो चला है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी पार्टी को प्रॉपर सुना नहीं गया। एक ही है। दूसरा ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स हैं उसके अंदर एक रह के फ़ैसला किया है, और ये फ़ैसले की एक वो कंसिस्टेंसी है जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है 1975 से लेके 2017 का तो सैयद ज़मान का केस था उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर रही है। अगर आप नंबर्स पे जाएं तो तकरीबन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 40 से ज़्यादा ऐसे जजेस, अगर आप इन सारों को कंसोलिडेट कर लें कि 75 में भी जजमेंट आई, 95 के अंदर शाहिद अब्बासी की जजमेंट आई, उसके बाद 2007 में मुश्ताक अहमद की आई, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की आई, सैयद ज़मान की 2017 की आई, और फिर अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ले जाएं उस सैयद ज़मान की जजमेंट को, तो सारे के सारे 4 चीज़ों के ऊपर मुत्तफिक थे। नंबर 1 ये है कि जो मिलिट्री लॉज हैं आपका, उसको आर्टिकल 268 की भी प्रोटेक्शन थी, चूँकि 67 के अंदर 2D1 और 2D12 आए। 1973 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स आपने बनाई, आर्टिकल 131A के अंदर आप उसे लेके आए। उसके बाद ये है कि आपने दूसरी जो उसे प्रोटेक्शंस दी इस प्रोसेस के अंदर जो था कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, और उसके बाद एक इंटरप्रिटेशन का मामला है। वक्त के साथ साथ 4 चीज़ें जो हैं वो और आगे गई। नंबर 1 उसके अंदर ये गया कि जब आपने 75 की जजमेंट दी तो राइट ऑफ अपील नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर आ सकते हैं, हमारी जुरिस्डिक्शन भी आ सकती है। उसके बाद 92 के अंदर जो है अमेंडमेंट्स आई, राइट ऑफ अपील गया। 3 चीजों के ऊपर बुनियादी तौर पे केस चल रहा था। एक था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ऊपर, राइट ऑफ अपील के ऊपर चल रहा था, आर्टिकल 10A के ऊपर चल रहा था, और कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स पे चल रहा था कि आर्टिकल 175 के नीचे जो है क्या ये चीजें चल सकती हैं या नहीं है। अब अपील के अंदर जो ओरिजिनल जजमेंट आई थी उन्होंने बुनियादी तौर पर आर्टिकल 10A पे बात की थी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या फेयर ट्रायल नहीं है, और ये सारी चीजें जो थी वो आपकी जो है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अंदर भी, सैयद ज़मान के अंदर भी, ICJ
J के अंदर भी आई कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर राइट ऑफ एक्यूज जो है वो सारे का सारा जो है वो अवेलेबल है। तो प्रिसाइजली मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के अंदर एक मिनॉरिटी बेंच ने जो ओवरटर्न किया मुख्तलिफ जजमेंट को, जिसके अंदर जस्टिस याया अफरीदी का भी आया कि अगर हम इसको और तरह से देखना चाहते हैं तो हमें लार्जर बेंच की तरफ से जाना चाहिए, हमें मिनॉरिटी बेंच को जो 5 मेंबर्स बेंच या आपका 15 मेंबर्स बेंच है नहीं जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो किया है वो इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन किया है, जो आपका एग्जिस्टिंग लॉ है। और जो पहला फैसला आया था उस फैसले के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन थी, मिस इंटरप्रिटेशन भी था और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स थी, जो उसके अंदर ये केस ही नहीं था। बिल्कुल सलाउद्दीन साहब, अब इतनी ज़्यादा हाफिज साहब ने पॉइंट्स एक ही दफ़े में कह दिए कि मैं तो नोट्स भी नहीं ले सकी, अब आप ही जवाब दे दें। आई मीन अब मैं तो उन्होंने इतने ज़्यादा वो जुडिशल प्रेसिडेंट का जिक्र किया और इतने ज़्यादा 4 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स बनाए कि आई ट्राई टू टेक नोट्स बट आई फॉरगॉट, सो आई एम जस्ट लीविंग इट अप टू यू। अरफा, आपने पूछा कि आया ये फैसला जो था वो सरप्राइजिंग था। यहाँ तक तो मैं एग्री करूँगा कि बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं था, आईनी बेंच से यही फैसला मुतवक्को था। उतना ही सरप्राइजिंग था जितना भारत का हमला, मैं ऐसे कह देती हूँ। एक और इसका ऐसे कह सकते हैं, आपको याद है वो विंस्टन चर्चिल से मंसूब किया जाता है वो मशहूर फिक्रा कि अगर हमारी अदालतें काम कर रही हैं तो हमारी मुल्क की दफ़ा को कोई ख़तरा नहीं है। यहाँ आप ये कह सकती हैं कि अगर हमारे दिफाई अदारे काम कर रहे हैं तो हमारी अदलिया की सालमियत को कोई ख़तरा नहीं है। मगर बहरहाल देखिए, बात जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की सालमियत को कोई खतरा नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाफिज साहब, आप हमारे जोक पे हंस भी नहीं रहे, ये तो ना कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है ना, तो जितनी देर तक वो अंदर है हमें उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। मैं तो कहती सर हमारे जोक पे तो हंसे ना आप। अब जहां तक फैसले का ताल्लुक है, देखें इसमें बुनियादी बात ये थी कि जो ट्रायल होती है मिलिट्री कोर्ट्स के सामने, ये कई मरतबा सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला जा चुका है, महरम अली के केस में, उसके बाद वो काजी हुसैन के केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं, जो कोर्ट मार्शल्स हैं, वो फेयर ट्रायल के तकाजे नहीं पूरे करते। एक आइन का बुनियादी ढांचे में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी शामिल है और जो अदालतें एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट नहीं होंगी वो अदालतें तसव्वुर ही नहीं की जा सकती। एक तो ये बात है। अब इस फैसले में जजमेंट का जो पहला पेज है, जो शॉर्ट ऑर्डर है, उसका पहला पेज है, उसमें वो कहते हैं कि ये जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं, कोर्ट मार्शल्स हैं, ये तमाम फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करती हैं। उसके बाद जो दूसरा पेज है उसमें वो कहती हैं हाँ, मगर अगर अपील हाई कोर्ट को दी जाएगी तो फिर वो फेयर ट्रायल की और इंटरनेशनल कवेनेंट ऑफ पॉलिटिकल राइट्स और आईनी तकाजे जो हैं फिर पूरे होंगे। मुझे तो बाकी बातें छोड़ें, मुझे तो ये इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं समझ आती। अगर एक कोर्ट मार्शल में तमाम फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे होते हैं तो अपील भी हाई कोर्ट में देने की क्या जरूरत है? जो अपील आर्मी चीफ के पास होगी वो भी आर्मी चीफ भी उसमें पूरे फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करके कन्विक्शन देंगे। हाँ। तो ये इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन समझ नहीं आती। सिर्फ शायद ये था कि उन्हें लगता था कि शायद ये कुछ जरा ज्यादा हो जाए, कुछ अपनी साख बरकरार रखनी चाहिए। और ये कंसेशन, और वो भी कंसेशन जो थी वो अटॉर्नी जनरल साहब ने एक लुकमा दिया था कि चलें हम इस पे गौर करते हैं। अच्छा, उसमें फिर एक और दिलचस्प बात है, क्योंकि जब से ये आईनी बेंच बनी है तो तब से तो हम यही सुन रहे हैं कि हम पार्लियामेंट को कैसे हम किसी किस्म की डायरेक्शन दे सकते हैं, किसी किस्म की हम उन्हें इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। पार्लियामेंट तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उन्होंने अपना काम करना है, हमने अपना काम करना है। तो फिर आपने पार्लियामेंट के सामने कैसे कर दिया कि 45 दिन के अंदर आप ये कानून कर दें तो उससे फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे हो जाएंगे। तो इंटरनल लॉजिक, शायद सर दोनों को ही इंस्ट्रक्शन एक जगह से आई। तीसरी बात इसमें यह है, देखिए बुनियादी चीज जो है, कोर्ट मार्शल्स अलाउ इसलिए होती हैं क्योंकि
جو آئین کا آرٹیکل 8(3) ہے وہ کہتا ہے کہ بنیادی حقوق کا اطلاق ان قوانین پہ نہیں ہوگا جو مسلح افواج یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نظم و ضبط سے تعلق رکھتے ہوں. اب سویلینز کا ان کی نظم و ضبط سے تعلق نہیں ہے، اور اسی لیے جب اوریجنل بینچ نے اس قانون کو کالا دم قرار دیا تھا تو وہ اس بنیاد پہ کیا تھا. اب اس ججمنٹ میں انہوں نے یہ راستہ تو کھول دیا ہے، نہیں اگر اس قانون میں سویلینز کو بھی لیا جائے تو پھر وہ بھی چل سکتا ہے اگر آپ آرمی ایکٹ میں کر دیں. مگر پھر بات یہ سوچنے والی ہے کہ پولیس بھی قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے. اگر پولیس کی نظم و ضبط پہ کوئی باہر والا کوئی آنچ ڈال دے، کوئی رشوت دے دے، ٹریفک پولیس والے کو رشوت دے دے تو اس سے بھی نظم و ضبط افیکٹ ہوتی ہے. تو کیا پولیس اپنا ٹرائیبیونل بنا کے باہر لوگوں کی ٹرائل کر سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ بڑا میں سمجھتا ہوں ہماری عدلیہ کے لیے اور ہمارے ملک میں آئینی جورسپروڈنس کے لیے یہ ایک سیاہ باب رہے گا. بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر صلاح الدین احمد صاحب اور حافظ احسان احمد صاحب، اور ہم بات کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کا فیصلہ آیا ملٹری کورٹس کے حوالے سے. سر، احمد صاحب نے بھی بہت سارے پوائنٹس، خاص طور پہ جو انہوں نے کانٹرڈکشن سر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ایک صفحے پہ کہہ رہے ہیں کہ بہت فیئر ٹرائل ہوتا ہے، اس سے زیادہ کیا فیئر ٹرائل چاہیے کسی کو، پھر کہہ رہے ہیں کہ اپیل دے دیں ہائی کورٹ میں کیونکہ اس سے پھر فیئرنس جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی. تو کانٹرڈکشن تو ہے سر. نہیں، دیکھیں یہ ہے سر، ہم نے تو بلکہ سوری جسٹ ٹو ایڈ، کیونکہ آئی تھنک شاید آرگیومنٹ یہ بھی کورٹ میں ہوئی تھی کہ جو وکلا جاتے ہیں ڈیفینڈ کرنے جب ملٹری کورٹس ہوتے ہیں تو ان کو تو نہ ججمنٹ دی جاتی ہے نہ کوئی تفصیل دی جاتی ہے، بس کنوکشن کا پتہ چل جاتا ہے. اچھا عارفہ، ایک تو یہ ہے کہ جو ڈیو پروسیس آف لا ہے وہ 1975 کے اندر بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ ملٹری کورٹس کی جو انٹرنل جو ورکنگ ہے اس کے اندر ڈیو پروسیس آف لا ہے. 2017 تک بھی کہا، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز تک بھی کہا، اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے. تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تو ایک نیوٹرل باڈی ہے نا ورلڈ کی. جب گلبھوشن کا وہاں پہ کیس کیا تو انہوں نے اس ٹرائل کو اس گراؤنڈ کے اوپر کہا کہ ٹھیک ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا ٹھیک ہے، لیکن ایکسٹرنلی ایک انڈیپینڈنٹ فورم ہونا چاہیے. سر وہ پاکستان کا شہری تو نہیں تھا نا، وہ تو سپائے تھا. نہیں دیکھیں نا کہ جب آپ گئے ہیں وہاں پہ، اب بات یہ تھی کہ جی جہاں پہ آپ نے اسپیشل پرپز کے لیے اسپیشل لا بنایا اور اس کے بعد کہا گیا کہ جی چونکہ آپ نے 199 کے اندر جانا ہے تو آپ صرف کورم نان جوڈس کو، میلا فائڈے کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں، یا آپ اس کے اندر یہ جا سکتے ہیں کہ بیونڈ دا جورسڈکشن ہے، تو لمیٹڈ سکوپ اس چیز کے اندر آتا ہے. اب لمیٹڈ سکوپ جو تھا وہ آرٹیکل 199 کے اندر نہیں بھی تھا تو سپریم کورٹ ایکسرسائز سارا کرتی تھی. اب اس کے بعد ایک کلیئرلی آ گیا کہ جی رائٹ آف اپیل یہ ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر آئیں تو مس ریڈنگ، نان ریڈنگ اس کے اندر آ جائے. اور یہ ایک ڈیمانڈ تھی، آرگومنٹس تھی کہ جی رائٹ آف اپیل چونکہ ہے نہیں ہے پراپر، تو لہٰذا ان ٹرائلز کو کس طرح جوڈیشلی ریویو کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ رستہ دکھایا. اب وہ رستہ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں دکھایا، انہی کے جو فیورٹ ہیں کہ جو جنہوں نے پہلی دفعہ وہ رستہ دکھایا تھا، اچھا وہ آ جائیں گے اس چیز کے اندر، جو کانسٹیٹیوشنل بینچ سے باہر ہیں یا کانسٹیٹیوشنل بینچ سے پہلے تھے. جب جنرل باجوہ کا کیس گیا تھا آرمی ایکسٹینشن کا، اسی کے اوپر یہ ججمنٹ ریلائی کر کے رائٹ آف اپیل پہ بات کی گئی ہے جو پی ایل ڈی 2020 سپریم کورٹ 1 ہے، کہ جس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا کہ جی چونکہ اس پرپز کے لیے آپ کا لا جو ہے وہ سائلنٹ ہے، آپ اس کے اندر پارلیمنٹ کریں. اور 6 ماہ کا جنرل باجوہ کو آپ نے ٹینیور دیا سپریم کورٹ نے، اور اس کے بعد پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک لیجسلیشن کر دی. تو کانسٹیٹیوشنل بینچ نے کوئی نئی انوویٹ نہیں کیا. دوسرا اس چیز کے اندر عارفہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس سارے پروسیس کے اندر جو ملٹری لا کا ہے آپ کا کرمنل پروسیجر اپلائی کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے. قانون شہادت اپلائی کرتا ہے؟ بالکل اپلائی. کیا جتنی بھی سزائیں ہیں آپ اس کو صرف 9th مئی کے کانٹیکسٹ میں نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ ایک پاکستان
یا دنیا بھر کے اندر ملٹری سیکیورٹی لاز کا ایک اپنے ڈائمنشنز ہیں. آپ صرف ایک ایسپیکٹ سے دیکھ رہے ہیں, اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ نے گئے ہیں 39 جگہوں پہ آپ نے گئے ہیں, اتنی وائلیشنز کی ہیں, موب کی صورت کے اندر گئے ہیں, آپ کا ایک پلان ہے, تو کیا پاکستان کا لا جو ہے جس کو پارلیمنٹ نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, سپریم کورٹ اس کو ویلیڈیٹ کرتی رہی ہے, آپ صرف یہ کہہ دیں کہ جی ڈیو پروسیس آف لا نہیں؟ اور میں آپ کو بے شمار ججمنٹ سائٹ دیتا ہوں کہ جو ملٹری کورٹس کی ججمنٹ تھیں اس کو پاکستان کی ہائی کورٹس نے, پاکستان کی سپریم کورٹ نے ریورس بھی کیا ہے, سیٹ اسائڈ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ججمنٹ آئی ہے یہ ایز پر کانسٹیٹیوشن ہے, ایز پر ارلیئر ججمنٹس آف دا سپریم کورٹ ہے, اور اس کے اندر جو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ رائٹ آف اپیل کریں, اور ایک سی سی آر پہ بات ہوتی تھی, انہوں نے صرف رائٹ آف اپیل پہ بات نہیں کی کہ آپ اس کے اندر وہ تمام اور چیزیں بھی شامل کر لیں کہ جو انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے آپ کے سیول رائٹس کے اوپر, تاکہ کسی کو رائٹ آف فیئر ٹرائل جو ہے اس سے آپ محروم نہ کریں. تو ان اکارڈنس ود لا کانسٹیٹیوشن ہے, اور صرف یہ کہہ دینا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل بینک سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ چیز اس طرح ہوگی, میرا خیال ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, چونکہ جو انہوں نے کیا ہے وہ کیا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق یا ان کے ارلیئر سپریم کورٹ کرتی رہی ہے. بالکل احمد صاحب, بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کہ یہ تو مطلب کہ ہوئے ہیں ٹرائلز, اور ہماری سپریم کورٹ نے اس کو اپ ہولڈ کیا ہے, اف آئی انڈرسٹوڈ. جی بالکل, ماضی میں ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں انہوں نے کیا ہے. یہ سویلین ٹرائلز, ملٹری ٹرائلز آف سویلینز یہ شروع ہوئی تھی 1967 میں. ایوب خان صاحب لے کے آئے تھے, مارشل لاء کا دور تھا. اس کے بعد جو سب سے پہلا کیس ہوا ایف بی علی کا, وہ بھی مارشل لاء کے ٹائم میں وہ کیس چلا. اور ہماری بالکل اگر اجازت دیں اس پہ, بالکل ہماری سپریم کورٹ ماضی میں 100 مثالیں بنتی ہیں. میں آپ کے سامنے اکثر وہ دیتا ہوں کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ماضی میں بھی انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی کانسٹیٹیوشنل جورسپروڈنس میں اچھا کام کیا سپریم کورٹ نے تو اس کو سراہا جانا چاہیے. دوسری بات جو انہوں نے کی کہ ملٹری ٹرائل سیویلینز کے ہوئے, دیکھیں ایک تو سینکڑوں جو سیویلینز کے ہوئے وہ ہوئے تھے جب 21ویں ترمیم کا کیس آیا تھا. اور پہلا سوال جو بینچ کے ایک ممبر نے پوچھا تھا اس وقت, اس کے بعد شاید پھر انہیں جواب مل گیا یا نہیں ملا, مگر بہرحال وہ چیز دوبارہ نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ اگر قانون میں پہلے سے ہی گنجائش تھی کہ آپ سیویلینز کی ٹرائل آپ ملٹری لاز کے تحت کر سکتے تھے, تو پھر یہ 21ویں آئینی ترمیم کی کیا ضرورت پڑی؟ سنسیٹ کلوز کے ساتھ. جی, سنسیٹ کلوز کے ساتھ اس کی کیا ضرورت پڑی؟ آپ ایک آرمی ایکٹ میں آپ نے جو بھی ترمیم کرنی تھی آپ کر دیتے تو اس سے کام ہو جاتا. آپ کو کانسٹیٹیوشن امینڈ کیوں کرنا پڑا؟ اس کا مجھے تو کم سے کم, میں کافی فالو کرتا رہا کیس, اس میں اس کا کوئی مجھے ٹھوس جواب تو نہیں آیا, مگر بہرحال اب فیصلے میں شاید جب تفصیلی آئے تو اس میں پتہ لگے گا. تیسری بات اور آخری بات جو میں اس پہ کروں گا, دیکھیں ابھی بھی جو 9 مئی کے کیسز ہیں اس میں حافظ صاحب کو بہتر آئیڈیا ہوگا, مجھے نہیں پتا یہ, مگر اگر بتا دیں کہ اکویٹلز کتنے لوگوں کی ہوئی ہیں جو ابھی 9 مئی کے ٹرائل, جی جو 150-200 جتنے بھی لوگوں کے خلاف چارجز ہوئے ہیں جن کی ملٹری ٹرائلز ہوئی ہیں, ان میں سے اکویٹلز کتنی ہوئی تھی؟ مجھے پچھلے دور کی تو مجھے آئیڈیا ہے جو 21st امینڈمنٹ کے بعد جو ہوئی تھی اس میں 100 سے زائد کیسز تھے. اس میں ایوری سنگل اکیوزڈ پرسن نے جا کے اعتراف جرم کیا تھا. ایوری سنگل اکیوز پرسن نے کہا تھا مجھے کوئی وکیل چاہیے نہیں ہے, اگر آپ مجھے وکیل کر دیں مجھے وہ تسلیم ہے. اور ہر ایک اکیوز کو ڈیتھ پینلٹی بھی ملی. اس کے بعد جب وہ معاملہ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل ہوئی تو سب کے سب نے کہا کہ نہیں, ہم نے نہ اعتراف جرم کیا ہے نہ ہم نے وکیل کیا ہے. تو یہ آپ کا ملٹری جسٹس کا سٹینڈرڈ ہے, ٹھیک ہے. اور یہی
ٹرینڈ یہاں بھی مینٹین ہوا ہے. اور اگر ایسی بات نہ ہوتی تو یہ کسی اپیل کا, اور یہ ایشو جب کلبھشن کا بھی جب آیا تھا تو یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا تھا, انڈیا نے ہائی لائٹ کیا تھا وہاں, اور اس پہ جو ریلائنس دی گئی تھی وہ یہاں پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وقار سیٹھ صاحب مرحوم, انہوں نے کیونکہ ملٹری کورٹس کے فیصلے انہوں نے کالعدم قرار دے کے تو اس کو سائٹ کیا گیا کہ نہیں جی ہماری عدلیہ جو ہے اس معاملے میں بڑی پرو ایکٹیو ہے, وہ سیف گارڈ کر رہی ہے. اس کے بعد وقار سیٹھ صاحب کے سارے فیصلے جو تھے سپریم کورٹ نے فوراً ان کو معطل کر دیا. تو یہ حساب ہے. But sir, I have very little time, so you have 1 minute, if not a very long answer. کہ یہ جو 9 مئی کے اندر آپ چلے جائیں تو اس کے اندر 2 چیزیں تھیں, ایک آپ کی اسپاٹ پریزنس ہے اور دوسرا آپ کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشنز ہے. اس کے اندر تو آپ نے مجھے کہا کہ سارا پلاننگ کا مسئلہ ہے. نہیں پلان کا یہ تھا کہ وہ سارے اب یہ جتنے بھی آپ کے سامنے جن کو سینٹنسز آئی ہیں یہ وہ تھے جو ایٹ سپاٹ تھے. اب جب آپ کے پاس فرینزک ایویڈنس ہے ایٹ سپاٹ, یہاں تو یہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ جی 4 بندے ملے, انہوں نے اکٹھے ہوئے, گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں, یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے کہ جو وہاں پہ تھے ان پہ آیا. اب یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ونڈو کھولی ہے, اب جب ہائی کورٹ کے اندر جائیں گے تو ہائی کورٹ اس کو براڈ طریقے سے دیکھے گی. اگر ان کی موجودگی نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں ہو گیا تو پھر براڈ طریقے سے دیکھیں نہیں دیکھنا کہ جو آپ کا جو اپیل ہے اٹ از اے کنٹینیوٹی آف اے ٹرائل. یہ نہیں ہے کہ جی ٹرائل ایک دفعہ ہو جائے اور اپیل کے اندر آپ اسے ریورس یا سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ جسٹس وقار سیٹھ صاحب کی جو ساری آبزرویشنز تھیں وہ اپنی ہی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف تھیں, اور اگر وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہوتی تو آئی سی جے جو تھا وہ جسٹس وقار سیٹھ کی ججمنٹ کو مانتا, وہ سپریم کورٹ کے 5 ممبرز بینچ کی جو ججمنٹ تھی وہ نہ مانتا, اور انہوں نے 2017 کا اس کو فیئر ٹرائل کیا. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ پولیٹیکل اینگل اس کے اندر نہ ہوتا یا ڈسکریمنیشن یا اس لیول کی نہ آتی کہ 4,500 بندہ تھا اور آپ نے 105 کیا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ایریا ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ سارا ہوا ہے. ادروائز یہ ہے کہ 2D1 اور 2D12 جو ہے وہ آپ کی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جو بھی جائے گا اس نوٹیفائڈ ایریا کے اندر وہ لا کے اندر اس کو کاگنیزنس لیا جا سکتا ہے, اور یہ دنیا کے ہر ملک کے اندر ایسا سسٹم ہے, اور یہاں کے اوپر جو ہے وہ ٹرائلز بھی ہوتے. آپ امریکہ کے اندر چلے جائیں, آپ جائیں نا ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جا کے ہاتھ لگائیں نا, 20 سال سزا جو ہے وہ دیتے ہیں آپ اس چیز کے اندر. تو وہ چیزیں جو ہیں پرابلم جو آئی تھی وہ یہ آئی تھی چونکہ ہم نے اس کو پولیٹیکلی اینگل دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے 184(3) کی جورسڈکشن کو ایکسرسائز کیا, اور جب وہ کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ کی طرف گئے تو میرا خیال ہے پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کو کانسٹیٹیوشنلی ریکٹیفائی کر دیا. جی سر, کنکلوڈنگ ریمارکس. دیکھیں کریڈیبلٹی کسی بھی پروسیس کی, چاہے الیکٹورل پروسیس ہو یا جوڈیشل پروسیس ہو, جس الیکشن یا ریفرینڈم میں 99.99% ووٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک پارٹی کے پاس آتے ہیں یا ایک شخص کے پاس آتے ہیں تو اس الیکٹورل پروسیس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. اور اسی طرح جو بھی سو کالڈ جوڈیشل پروسیس ہے جس میں 100% کنوکشن ریٹ ہو اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی, اس کی کوئی جوڈیشل کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. اور ہماری جو ملٹری ٹرائلز کا جو ہم نے دیکھی ہیں, ہمارا جو ایکسپیرینس رہا ہے اس میں وہ 100% کنوکشن کر کے دیکھیں یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی وہاں بندہ تھا تو وہ تو پروو ہو گیا. بھائی میرا اگر وہاں سم تھا, میرے سم سے پتہ لگ گیا ہے کہ میں وہ اس علاقے میں تھا, اب میں وہاں چنے بیچنے گیا تھا, تماشا دیکھنے گیا تھا, وہاں میں بیٹھ کے صحافی رپورٹ کرنے گئے تھے, جو بھی ہو اپنا جب بھی کبھی فیئر ٹرائل ہوتی ہے تو اس میں کچھ لوگوں کو سزا ہوتی ہے, کچھ لوگ پھر بری ہوتے ہیں. جب سب کے سب کو جس پہ ہاتھ رکھا جائے ان کو سزا ہو تو یہی چیز کافی ہوتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں کوئی فیئر ٹرائل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ.